الحمد للہ الذی جل وعلا والصلاة والسلام علی شموس الفضل واعلام الہدى وعلی آلہ النجبى واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العربى وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر اجلاس جناب حاجی سید زرغن شاہ صاحب، ذیلی ناظم عمومی جناب مولانا بلال بادشاہ صاحب، تحصیل ناظم عمومی جناب محمد ابراہیم فانی صاحب، NA-50 کے امیدوار جناب مولانا فخر الدین رازی صاحب، معزز علماء کرام، مشائخ عظام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ شفاف الیکشن حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن انتخابات کے لیے پرامن ماحول بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام الناس کے مال و جان کے تحفظ، عزت کے تحفظ یہ حکومتی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی الیکشن کے حوالے سے جب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے KPK اور بلوچستان کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تو لوگوں نے ہمیں طعنہ دیا کہ الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب جب وزارت داخلہ نے خود ایک تھریٹ جاری کیا، KPK گورنمنٹ نے جاری کیا، بلوچستان گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بنی گی اس طرح تصویری جانا ہم نہ کہتے تھے۔ میرے قائد و مرشد مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک عظیم مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے محدثین، مفسرین، علماء، صلحاء، صوفیاء، خانقاہ، مدارس، شخصیات یا تو بالذات جمعیت علماء اسلام میں شامل ہے یا اس کے مؤیدین میں سے ہے، جیسا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یا اس سے پہلے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں وہ سب اکابرین جن کے بغیر ہمارے قرآن و سنت کی سند نامکمل ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ایوب جان بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مؤیدین میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہ جبال العلوم، علم کے وہ پہاڑ جن کے بغیر ہمارے قرآن و سنت کی سند نامکمل ہے، یا تو وہ بالذات جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد میں شریک رہے، پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، یا مؤیدین میں سے تھے، تائید کرنے والے تھے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے اور جس کی تاسیس بھی ایسے انداز سے ہوئی ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام کے دستور و منشور کی تشکیل میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس 40 رکنی گروپ میں وہ بھی شامل تھا۔
جس نے فضائل اعمال لکھی۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک دستور ہے، دستور راستہ ہے، منشور منزل مقصود ہے۔ کارکن اور قائدین کے مابین، کارکنان جمعیت اور قائدین جمعیت کے مابین دستور ایک میثاق ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس دستور کے تحت سب فیصلے ہوتے ہیں، اس دستور کے تحت دوستوں کو چلایا جاتا ہے۔ دستوری طور پر ذلی جماعت پارلیمانی بورڈ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے دستور کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی ذلی جماعت تحصیل جماعتوں سے رائے لیں گی بئی معنی کہ آپ ہمیں امیدوار دے دیں جو مختلف احسن اوصاف پر متصف ہو، اس فرقواریت میں ملوث نہ ہو، فور شیڈول میں نہ ہو، اخلاقی طور پر باکردار ہو، باشرع ہو، ایف آئی آر میں ملوث نہ ہو، کردار اس کا صاف ہو، ستھرا ہو۔ اس پر تحصیل جماعت 6 مہینے لگاتے غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کس کا نام پیش کریں۔ تحصیل جماعت پھر ذلی جماعت کو ایک نام تجویز کرتے ہیں، اور ذلی جماعت پھر اس پر ایک شورا بٹھاتے ہیں۔ 46 رکنی شورا ہوتی ہے ذلی میں، علماء صلحاء وہ بیٹھ کر اس پر تفصیلی غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ صوبے کو بھیجتے ہیں، اور صوبے کے بعد پھر مرکز کو بھیجتے ہیں۔ PP3 کے لیے حاجی زرغن شاہ کا نام ہم نے بڑے غور و فکر کے بعد پیش کیا ہے، اور جو اراکین کے گروپ میں جو حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ادھر میں نے احرار صاحب کا پیغام شیئر کیا تھا۔ ہماری الیکشن کمپین میں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے الیکشن کمپین میں بہت فرق ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ ہم یہ جدوجہد کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر قبر میں، حشر میں مجھ سے پوچھا جائے کہ اسلامی نظام کی تنفیذ کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان جمہور علماء کا ساتھ دیا ہے، اور اب ان سے پوچھا جائے، ان جمہور بچے موبائل بند کرو، ان جمہور علماء جید اکابرین کا میں نے ساتھ دیا ہے، اور جس طرح کہ ایک مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چاہے امام بے وضو ہے، باوضو ہے، غزل پڑھے، فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے یا نہ پڑھے، وہ امام کی ذمہ داری ہے، میرے ذمہ داری ہے اقتداء کرنا۔ میں نے اپنے قائدین کی اطاعت کی ہے، میں اپنے قائدین کا تابع فرمان رہا، اور ان علماء صلحاء نیک لوگوں کی میں نے بات مانی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ نیا پیغمبر آنے والا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ڈرتے کون ہے، خوف خشیت کس کے اندر ہے؟ علماء کے اندر ہے۔ تو ان دونوں باتوں کے اساس پر میں نے علماء کا ساتھ دیا ہے۔ اگر قبر میں مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہ جواب دوں گا، اور ہم سب نے یہی جواب دینا ہے۔ جمعیت علماء اسلام جب ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دیندار لوگ ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دین نام ہے اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا، ہم پر لوگ الزامات لگائیں گے، افتراء کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ مثلاً عام ماحول میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں، ڈیرے خان میں زمینیں لی ہے،
ڈیزل کا پرمٹ لیا ہے۔ اب ان لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اتنا عقل نہیں ہے کہ بھائی ڈیزل کا پرمٹ ایک دستاویز ہے، اگر لیا ہے تو دستاویز پیش کرتے ہو، پیش کیوں نہیں کرتے؟ اگر زمین لی ہے تو اس زمین کی دستاویز پیش کرو، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ لوگ گالیاں دیں گے لیکن ہم کسی کو گالیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں دی ہے، لیکن مجھے یہ ثابت کرے کہ کسی وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گالی دی ہو۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا۔ ہم دیندار لوگ ہیں۔ ہم جب الیکشن کمپین چلائیں گے تو الیکشن کمپین اخلاق کی حدود میں ہو۔ ہمارے داڑھی ہے، پگڑی ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، تو ہم نے اپنے اقدار اور روایات کو دیکھ کر کسی پر الزامات نہیں لگانی ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، کسی کی توہین نہیں کرنی ہے۔ ایک اور اہم بات جو وائس میسج آئی ہے بالائے جماعت سے، ہم نے کسی کو کافر، غدار وغیرہ نہیں کہنا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ہم نے سیاست نہیں کرنی، فرقہ پرستی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ کسی قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کر ہم جدوجہد پر مکلف ہیں، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے جس کی امتی ایک دو ہے، تو کیا اس پیغمبر نے لوگوں کو دین نہیں پہنچایا ہے، جدوجہد نہیں کی ہے؟ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے بھرپور قوت اور طاقت سے جدوجہد کی ہے، لیکن نتیجہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ لہٰذا ہم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ فقہاء لکھتے ہیں الطاعۃ بحسب الطاقہ، ہر نیک کام بحسب، اپنے مال جان وقت لگا کر دین کے غلبے کے لیے، دینی جدوجہد کے لیے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نتیجہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، اور وہ بھی دینداری کے ماحول میں۔ لہٰذا ہر قسم کے تعصبات کو چھوڑ کر فرقواریت، قومیت، لسانیت، عصبیت، زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، عسکریت، ان تعصبات کو ٹچ بھی نہ کرنا، ان کو زبان پر بھی نہ لانا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میرا ملک ہے، ہمارے امیر مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا ہے، پاکستان کے دستور بنانے والوں میں میرا قائد حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ شامل تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام میرے قائد مفتی مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جمہوری راستے سے، اخلاق کے دائرے میں الیکشن کمپین چلائیں گے۔ اب صورتحال کیا بنتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ بڑوں کی باتیں ہیں۔ وہ بڑوں کی باتیں ہیں کہ وہ ضلع کو اختیار دیتے ہیں، ابھی تک اختیارات نہیں ملی ہے۔ نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اتحاد نہیں ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ یہ اتحاد اور ایڈجسٹمنٹ میں فرق ہے۔ ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ کچھ سیٹیں وہ لے لے اور کچھ ہمیں دے دے بس، اور اتحاد جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے کہ وہ منشور دونوں کا ایک، دستور دونوں کا ایک، طریقہ کار دونوں کا ایک، وہ نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارا جو پہلا پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ابوبکر تو نہیں آیا میرے خیال میں، مرزا میں پروگرام ہے، طاہر آبادی صاحب کے بعد بھی پروگرام ہے، اور ادھر بھی پیپلز کالونی میں بھی ہے، شکردرہ میں، حاجی شاہ میں ہے، تقریباً کوئی 24 پروگرامات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھیں گے، اور ابھی کسی کا